سریج بن یونس اور یعقوب دورقی نے کہا ہمیں حشیم نے سیار کے واسطے سے شعبی سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ کہلوایا جہاں تک تمہارے بس میں ہوگا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر۔ یعقوب نے اپنی روایت میں کہا ہمیں سیار نے حدیث سنائی۔ یعقوب نے براہ راست سیار سے یہ حدیث سنی اور حشیم کے واسطے سے بھی، اور لفظ وہی تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 201۔ یونس بن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب سے سنا، دونوں کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب تک زنا کرنا لے تب تک وہ مومن ہے، چور جب تک چوری کرنا لے تب تک وہ مومن ہے، شرابی جب تک شراب پی نہ لے تب تک وہ مومن ہے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن نے مجھے خبر دی کہ اس کے والد ابو بکر ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سب باتیں روایت کرتے تھے، اور پھر یہ کہتے کہ حضرت ابو ہریرہ ان میں یہ بات بھی شامل کرتے تھے کہ کسی بڑی قدر و قیمت والی چیز کو جس کی وجہ سے لوگ لوٹنے والے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوں تو جب تک وہ اسے لوٹ نہ لے تب تک وہ مومن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 202۔ عقیل بن خالد نے حدیث سنائی کہ ابن شہاب زہری نے کہا مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا۔ پھر گزشتہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی جس میں لوٹ کا ذکر ہے لیکن قدر و منزلت والی چیز کے الفاظ نہیں۔ ابن شہاب زہری نے کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث بیان کی جس طرح ابو بکر کی روایت ہے، لیکن اس میں لوٹ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 203۔ اوزائی نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن مسیب، ابو سلمہ اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی جس طرح عقیل نے زہری سے حدیث بیان کی، اور اس میں لوٹ کا تذکرہ کیا لیکن قدر و قیمت والی چیز کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 204۔ صفوان بن سلیم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کردہ غلام عطا بن یسار سے اور حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 205۔ قتیبہ بن سعید اور عبدالعزیز دراوردی اور علاء بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 206۔ معمر نے حمام سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ان سب یعنی صفوان، علاء اور معمر کی روایات حدیث نمبر 205 سے 207 میں، امام زہری کی روایت حدیث نمبر 204 کے مانند ہیں۔ البتہ علاء اور صفوان کی بیان کردہ حدیث روایت نمبر 205 اور 206 میں موجود ہے، اور اس میں یہ الفاظ جس کی طرف سے لوگ نظر اٹھاتے ہیں یہ الفاظ موجود نہیں، اور حمام کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں مومن لوگ اس چیز کی قدر و قیمت کی بنا پر اس کی طرف سے اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ لوٹتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ اور معمر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے اور تم میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا کہ جب وہ خیانت کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، لہٰذا تم ان تمام کاموں سے بچو، تم بچو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 207۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زانی زنا نہیں کرتا کہ جب وہ زنا کرتا ہوتا ہے تو وہ مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب وہ شراب پی رہا ہو تو وہ مومن ہو، اور ان کو بعد میں توبہ کا موقع دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 208۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ زانی زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کر رہا ہو۔ آگے سفیان نے شعبہ کی طرح کی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 209۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں ایسی ہیں جس میں وہ چاروں ہوں گی تو وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کسی میں ان میں سے ایک عادت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ وہ 4 یہ ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 210۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 211۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 212۔ یحییٰ بن محمد بن قیس ابو زکیر نے کہا، میں نے علاء بن عبد الرحمن کو اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، اور انہوں نے کہا، منافق کی 3 علامات ہیں: چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 213۔ حماد بن سلمہ نے داؤد بن ابی ہندہ سے، انہوں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جو یحییٰ بن محمد کی علاء سے بیان کردہ روایت کے مطابق ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: خواہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 214۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہہ دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 215۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر، تو دونوں میں سے ایک کفر کی اس نسبت کے ساتھ لوٹے گا، اگر وہ ایسا ہی ہے جس طرح اس نے کہا تو ٹھیک، ورنہ یہ بات کہنے والے پر لوٹ آئے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 216۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے دانستہ اپنے والد کی بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کے پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ الزام اسی کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 217۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آباء و اجداد سے بے رغبتی نہ کرو، چنانچہ جس شخص نے اپنے والد سے انحراف کیا تو یہ عمل کفر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 218۔ خالد نے ابو عثمان سے نقل کیا کہ جب زیاد کی نسبت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا تو میں جناب ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور پوچھا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا
کہ آپ فرما رہے تھے جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خود میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 219۔ حضرت سعد اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ دونوں کہتے تھے کہ یہ بات میرے دونوں کانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے یاد رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے اپنے والد کے سوا کسی اور کو والد بنانے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 220۔